اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ موضوع سخن امامت کی باس میں موضوع عصمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک اہم ترین صفت جو مکتب تشیع میں ایک امام کی ہونی چاہیے وہ عصمت ہے، اور عصمت جو ہے وہ واجب ہے امام کے لیے، جس طرح ایک پیغمبر کے لیے واجب، کیونکہ عصمت کے بغیر جو ہے ایک تو ہم نے عرض کیا کہ تسلسل لازم آئے گا۔ ظاہر ہے اگر پیغمبر یا امام معصوم نہ ہو تو وہ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، وعلیکم السلام، وہ لوگوں کی ہدایت اور تربیت کے لیے آئے ہیں، اور اگر ان کے اندر گناہ ہے، خطا ہے، تو پھر ان کو بھی ایک ہادی کی، پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے وہ معصوم ہے یا نہیں۔ اگر وہ معصوم ہے تو ہمارا مطلب حل کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ معصوم نہیں ہے تو پھر اس میں بھی احتمال گناہ ہے، اس کی بھی ہدایت چاہیے، تو یہ تسلسل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام کے اندر عصمت نہ ہو، معصوم نہ ہو، اس پہ اعتبار نہیں رہے گا۔ ایک آدمی جو گناہ کر رہا ہے تو جو عام گناہ کر سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اب وہ کوئی بھی بات کرے گا لوگ احتمال دیں گے کہ شاید یہاں خطا ہے، جھوٹ ہے، یا ویسے ہی خطا ہے، مثلا بھول گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی نفی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ جس طرح پیغمبر صاحب عصمت ہو، اسی طرح امام بھی صاحب عصمت ہو۔ اب یہاں جو ہے وہ کچھ سوالات سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ انسانوں میں چاہے وہ نبی ہو یا امام ہو، ہم کیسے عصمت کو تصور کریں؟ عصمت ہے کیا؟ اس میں مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے جو ہے وہ نظریات بیان کیے۔ اب ہم اگر سارے نظریات کو اکٹھا کریں تو وہ تین شکلیں بنتی ہیں، تین صورتیں بنتی ہیں۔ مثلا ایک گروہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امام یا پیغمبر دونوں مجبور ہیں، یعنی خدا نے ان کی روح میں کوئی ایسا کام کیا ہے کہ وہ اطاعت کو ترک نہیں کر سکتے اور معصیت کو انجام نہیں دے سکتے۔ کچھ ایسا ان کے ساتھ کام ہو چکا ہے۔ جیسے آپ ملائکہ کو دیکھ لیں کہ ملائکہ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی صورت میں اطاعت جو ہے وہ ترک نہیں کر سکتے۔ یہ جو قصے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں ملک نے، فلاں فرشتے نے خطا کی اور اللہ نے اسے نکال دیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن ملائکہ کو معصوم کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ وہاں لہجہ، ایک لہجہ جو ہے معصیت نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ عاقل ہیں، بحث کر سکتے ہیں، اللہ سے مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن عمل میں وہ کاملاً ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے اندر اس طرح کا مادہ خدا نے ڈالا ہوا ہے کہ وہ اطاعت کے معاملے میں چاہیں بھی تو ترک اصل ہوائے نفس ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہوائے نفس ہو، خواہشات نفسانی ہو۔ وہ خواہشات نفسانی ان کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب یعنی نیک اور صالح ہو اور اپنی خواہشات نفسی رکھنے کے باوجود نفس کے پیچھے نہ چلے تو یہ ملائکہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے افضل ہو گیا نا کہ ان کے پاس تو وہ دوسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بس اس میں ابلیس فرشتہ نہیں تھا اس حوالے سے۔ ابلیس کے بارے میں تو خود قرآن نے صراحت سے کہا ہے کہ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ قرآن صراحت سے کہہ رہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جن تھا۔ یہ ایک ایسا جن تھا جس نے بہت زیادہ عبادت کی اور اللہ نے اس کو رتبے دینے شروع کیے، اور یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اجنہ جو قوم جنات تھی اس زمانے میں، ان سب کا نیک صالح پیشوا بنا، اور پھر پروردگار
نے اس کی عبادتوں کا صلہ اسے دیا کہ اسے عرشی مخلوقات میں قرار دیا. اور اب عرشی مخلوقات اور یہ آپس میں ایک تفاوت رکھتے تھے کہ وہ جو مخلوقات عرشی تھی ملائکہ، وہ ہوائے نفس نہیں رکھتے تھے، یہ ہوائے نفس رکھتا تھا. لہذا یہ بہت جلدی ترقی کرتا گیا، اس کے رتبے بڑھتے گئے اور ملائکہ مقربین کے اندر داخل ہو گیا. حتیٰ اس گروہ ملائکہ میں آ گیا کہ جن کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. اب یہ کتنے ہزار سال لگے، اس میں مختلف روایات ہیں. کوئی کہتے ہیں 5,000، کوئی کہتے ہیں 10,000. لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی عبادتوں پہ مطمئن نہ ہو. یہ عبادتیں ریاضتیں درست ہے، ابھی ہم پر یہ حالت طاری ہوئی ہوتی ہے، لیکن نفس جو ہے وہ بڑا زیرک ہے، بہت ہوشیار ہے، جس کو آج کل ہم آج کے دور میں کہتے ہیں انسانی مغز. ابھی تک لوگوں کو نفس، قلب کی، دل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ سارا کچھ وہی مغز ہے انسان کا. دل سے مراد وہ نہیں ہے، وہ تو پمپ کر رہا ہے خون کو، تو خون کو پمپ کر رہا ہے، وہ مراد نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جی میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو، یہ سارا مغز ہے. یہ جو لوگ اپنے نفس کے پیچھے، خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ مغز ان کو کنٹرول کرتا ہے، انسانی دماغ. تو دماغ جو ہے اللہ نے سب سے ایک حیرت انگیز چیز جو انسانوں میں بنی ہے اور باقی حیوانات میں نہیں ہے، یہ دماغ ہے. اور جنوں میں بھی ہے. اب اس کی کیفیت میں، کیمیت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن دونوں جو ہیں وہ ذی عقل ہیں، دونوں جو ہیں وہ دماغ رکھتے ہیں، دونوں خواہشات نفسانی رکھتے ہیں، جن بھی اور انس بھی. انسان کا جو دماغ ہے ایک ہی لحظے میں ہزاروں اس سے فکریں گزرتی ہیں، اور کوئی ایک فکر جو ہے اسے کسی ایک طرف لے جاتی ہے. یہ بدن جو ہے یہ چیز کس طرف جا رہا ہے، آپ خود، آپ کی روح. کہتے ہیں سب سے مشکل ترین لڑائی اپنے دماغ سے ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق جو ہیں قرآن و حدیث والے یہ درست ہیں، اب اپنے دماغ کو قائل کرنا کہ اسی پہ رہنا ہے، یہ سب سے بڑی لڑائی ہے. اور عبادتیں، ریاضتیں ممکن ہے بہت فائدہ دیں، لیکن کبھی بھی اپنی عبادتوں، ریاضتوں پر تکیہ نہیں کرنا، اعتماد نہیں کرنا. چونکہ یہ دماغ کی ایک حرکت اگر آپ اس کے پیچھے لگ گئے، اس نے لگا دیا، تو یہ ساری جو ہیں وہ بے اثر ہو جائے گی. تکبر بھی ہے. اب یہ شیطان جو ہے اتنے عرصے سے ملائکہ کے اندر عبادتوں میں، مقرب فرشتوں میں مطمئن ہو گیا تھا اپنے اوپر. کہتے ہیں انسان پر اس کا نفس اسی وقت چوٹ مارتا ہے جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے. یہ مطمئن ہو چکا تھا، اور اس نے بڑے اعتماد سے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مخاصمت شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جیسے قرآن مجید اس کی لڑائی بیان کر رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا. یہ آیات ہیں قرآن کی، اور یہ ایک سڑی ہوئی مٹی سے، اور میں اسے سجدہ کروں. اب یہ مٹی کو دیکھ رہا تھا، پتلہ آدم کو دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کون کہہ رہا ہے. توحید میں گڑبڑ. ہاں، اس لیے کہتے ہیں عقائد پہ کام کیا جائے. عقیدہ جو ہے وہ عمل کی اساس ہے. جس انسان کی توحید سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کے گناہ یا نہیں ہے یا بہت کم ہے. آج کل لوگ ویسے عام طور پر، آپ بھی چونکہ علماء ہیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ عام طور پر علماء سے ایک جو بڑا سوال کرتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، کوئی ہمیں عمل بتائیں، کوئی چلہ بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، گناہ ختم ہو جائیں. ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، سارا دن باتیں کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ بعد میں پھر اتنی پشیمانیاں، شرمندگی، پھر ایسا لگتا ہے جیسے کھوکھلے ہو گئے ہیں. یہ ہے حتیٰ علماء میں، طلاب میں بھی ہو سکتا ہے یہ مسائل ہوں. اس سب کی جو ہے نا اساس، اگر اس کو اساسی طور پر حل کرنا ہے تو توحید پہ کام کرنا پڑے گا، معرفت اللہ پہ کام کرنا پڑے گا. جتنا اللہ کے حوالے سے حقائق ہم پر واضح اور روشن ہوں گے، اور جتنا ہم خدا کو سمجھیں گے، اتنا ہی ہمیں خدا کے مد مقابل شرم و حیا اور خوف اور ہیبت گناہ کرتے وقت طاری ہوگی، کہ آپ کرنا بھی چاہیں گے نہیں کریں گے.
اپنے نفس کو دبا لیں گے کہ کس کے سامنے کر رہے ہیں. جیسے کسی نے وہ ایک واقعہ بھی ہے، خیر کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کشتی پہ کسی ساحل پہ اترا تو وہاں ایک خاتون کو دیکھا اکیلی تنہا، اور یہ مرد جو ہے اس کے ذہن کے اندر خواہشات شیطانی آئیں اور اس نے اس پر حملہ کیا. تو اب وہ خاتون تنہا اکیلی مجبور تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے. دیکھا نا یہ کیفیت ہوتی ہے مواحد آدمی کی. اس نے کہا تو کیوں کانپ رہی؟ اس نے کہا ہمیں دیکھ رہا ہے. ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس نے کوئی بھی نہیں یہاں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ فکرہ اس نے جس عالم میں اس عورت نے کہا اور اس مرد نے سنا، اس کے اوپر ایک چوٹ لگی زبردست. کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں لیکن وقتی طور پر فراموش کر دیتے ہیں. اس وقت یاد آوری ہونی چاہیے. کیوں کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دوست وہی ہے جو دوسرے کو گناہ کے وقت خدا کی یاد آوری کروائے. وہ خاتون کا کانپتا ہوا بدن اور اس کی یہ بات نے اس پر اتنا اثر کیا کہ یہ اپنے اس گناہ سے باز آ گیا. اس نے اس خاتون کو چھوڑ دیا، اس سے معذرت خواہی کی، وہ اپنے رستے پہ چلی گئی. اب یہ چل رہا تھا تو آگے ایک راہب جو زمانے میں، چونکہ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کا، عیسائی راہب جو ہے اس کو اس نے دیکھا تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. تو ان کے سر پہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو ساتھ ساتھ جا رہا تھا، دھوپ سے بچا رہا تھا. آگے جب راستے جدا ہوئے، راہب کا راستہ علیحدہ ہوا، اس کا علیحدہ ہوا، تو راہب نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ ہے. میں جو عالم ہوں. وہ پھر پلٹا، اس نے اسے پوچھا کیا ہوا، تو نے کون سا ایسا کام کیا؟ اس نے کہا کوئی خاص نہیں، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں. اس نے کہا کوئی کام تم نے ایسا کیا ہے کہ خدا کی رحمت اتنی واضح؟ تو اس نے جب یہ بتایا، اس نے کہا جو تو نے کام، جو تو نے حساس، یہ چونکہ فرصتیں، یہ مواقع انسانوں کو ملتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کہ تو نے جو اللہ کی حیا کی، اب خدا بھی حیا کر رہا ہے کہ تجھے دھوپ لگے. یعنی اب یہاں دیکھا نا، ایک توحیدی نقطے کی طرف توجہ نے اس کا عمل ٹھیک کر دیا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے افعال، اس کی قدرت، یہ ساری چیزیں یہ معرفت اللہ کی بحث سے مہم ترین ابحاث ہیں، سب بحث سے. اس سے ہمارے اخلاق شروع ہوں گے، اس سے ہماری شریعت پر ہمارا عمل جو ہے فقہی اعتبار سے وہ شروع ہوگا، اس سے حلال و حرام کا پتہ چلے گا، ساری چیزوں کا. اس سے تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ یہاں شیطان جو ہے وہ چوٹ کھا گیا، تکبر جو ہے اس کا ابھرا اور وہ چھا گیا اس کے پورے وجود پہ. یعنی وہ برداشت نہیں ہو سکا اس سے کہ میں جو اتنے مقامات، میں اتنے ہزاروں سالوں سے عبادت، یہ ابھی تو یہ زندہ بھی نہیں ہوا، ابھی تو یہ پتلا ہے اس میں، اور اس کو بھی اللہ نے زندہ، یہ بھی سے اتنا افضل ہو گیا کہ مجھ جیسا اس کو سجدہ کرے. پاگل ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا. اور یہیں اس نے یہ نہیں دیکھا خدا نے اس کا کیسا دقیق امتحان لیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بڑے عجیب عجیب طریقے سے آزماتا ہے، اسی لیے ان کے درجے بڑھتے ہیں. خدا نے اس کا کس جگہ پہ امتحان لیا؟ خدا نے اس کی حقیقت کھول کے اس کے سامنے رکھ دی کہ تو بہت بڑا متکبر تھا، صرف تیرا تکبر تیری عبادتوں کے سانچوں میں چھپا ہوا تھا. اور پھر اللہ نے اسے کہا کہ تو مردود ہے. اب سوال جو ہے وہ عصمت میں، چونکہ ہماری گفتگو ہے تو ائمہ کی عصمت کے بارے میں 3 نظریات ہیں. البتہ یہ انبیاء اور ائمہ ایک ہی بات ہے. اہل سنت کے جو لوگ ہیں اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کوئی ایسا کام کیا ہے. باقاعدہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جبرائیل آئے اور پیغمبر کا سینہ چاک کیا اور کچھ صاف کیا، اور یہ پتہ نہیں کئی دفعہ 3 دفعہ یہ کام ہوا. ٹھیک، یعنی خدا نے کچھ کیا ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ قادر ہی نہیں کر سکتا. یہ ہے. البتہ اس طرح کے خیالات ہمارے بعض شروع کے شیعہ علماء میں بھی تھے، بالخصوص متقدمین میں، وہ بھی یہی کہتے. لیکن اس کا جو نقصان ہے اس قسم کے قول کا وہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جبری ہے. اور اگر ائمہ یا انبیاء کے اندر، اگر انبیاء اور ائمہ کے اندر عصمت جبری ہے تو پھر تو کوئی فضیلت نہ ہوئی، پھر تو وہ اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کر دیتا، ہم بھی معصوم بن جاتے. پھر
پھر ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ اگر گناہ سے ہٹے ہوئے ہیں، نیک ہیں، تو پھر ان کی کوئی فضیلت نہیں، چونکہ یہ اللہ کر رہا ہے، اصل میں یہ تو نہیں کر رہے. دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، امام اور نبی جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی وہ گناہ کر سکتے ہیں. اگر وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں، صالح ہیں، نیک راستے پہ ہیں، وہ اپنے اختیار سے ہیں، اپنے ارادے سے ہیں. لیکن یہ جو طاقت رکھتے ہیں، اس کے اندر پھر اختلاف ہو گیا کہ یہ جو طاقت رکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کس طرح ہے. اس میں ایک گروہ نے کہا کہ یہاں اللہ کے کوئی خفیہ لطف ان کو شامل حال ہیں کہ خدا ان کے اندر نیک کام کرنے کا انگیزہ زیادہ پیدا کر دیتا ہے. ہاں جی، اور برائی سے رکنے کا بھی انگیزہ زیادہ پیدا کرتا ہے. خدا کا خصوصی لطف ہے، توفیقات الہیہ ان کو اللہ زیادہ دیتا ہے، نہ کہ خدا ان کو مجبور کرتا ہے. در حد جبر نہیں، لیکن حد جبر سے پہلے تک اللہ خوب ان کو توفیقات دیتا ہے، وہ خاص لطف الہی. اس پر بھی ہمارے تقریباً گزشتہ بعض علماء قائل تھے کہ انبیاء اور ائمہ کے اندر عصمت لطف الہی ہو. لطف الہی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جبر نہیں ہے، اس نے ان کے اندر انگیزہ زیادہ پیدا کیا ہے، عام حالت کی نسبت، عام آدمیوں کی نسبت انگیزہ زیادہ. جبکہ بعض جو ہے ہمارے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ حقیقت بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایک ملکہ ہے، ایک صفت راسخ ہے، اور یہ خود وہ شخص اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے، یعنی مسلسل الہی اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے، اور اپنے علم جو اسے حاصل ہوتا ہے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھتا ہے، حلال اور الہی کاموں میں مشغول رکھتا ہے. اور یہ چیز آہستہ آہستہ اس کی طبیعت اور مزاج ایسا بنا دیتی ہے کہ اب وہ کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. جیسے کہتے ہیں ایک بزرگ عالم دین یہیں حوزہ کے کے ان کو ایک طالب علم نے سوال کیا کہ آپ جو علماء لوگ ہیں آپ گناہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہو سکتا کچھ کرتے ہوں لیکن نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے. اس نے کہا پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ بذات خود گناہ کا تصور بھی کرتے ہیں نہیں کرتے، یا ذہن میں بھی گناہ کا تصور نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا. یعنی انسان جو ہے اگر کام کرے اپنے آپ پر تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ تب اس کے ذہن میں بھی گناہ خطور. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اگر ہو تو نبیوں اماموں میں ہو، اب تو علماء ہے. اس نے کہا نہیں، ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح پہنچے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح زحمتیں کی، ریاستیں کی، اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ اس مقام تک پہنچے. ہاں ان کا رتبہ بہت بالا ہے، ہم بہت نیچے ہیں ان کے، لیکن ہم بھی اس حالت تک پہنچ سکتے ہیں کہ گناہ کا تصور ذہن میں بھی. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ اپنی خود ستائی والی بات ہے. اس نے کہا میں مثال دیتا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک گناہ، مثلا مجھے یہ بتا کہ تو انسانی فضلہ جو ہے وہ خاص کھانے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، میری طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھا، جس طرح تو وہ تصور نہیں کر سکتا، ہمارے لیے باقی گناہ ایسے ہی. اب سمجھ آ گئی؟ بس ہر انسان بھی کچھ ایسی گندی چیزیں ہیں کہ جن کا وہ تصور کرنا ہی اصلا ذہن میں نہیں لانا چاہتا. تو اگر وہ اسی صفت کو، اسی کنٹرول کو وسعت دے تو باقی سارے گناہوں کے بارے میں بھی اپنی یہی حالت پیدا کر سکتا ہے. تو بس ایک جو گروہ ہے ہمارے اندر علماء کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفت عصمت ہے یہ ملکہ ہے، یعنی صفت راسخ ہے جو ائمہ نے مسلسل ریاضت سے، جیسے عدالت ہے، جیسے شجاعت ہے. ایک آدمی جو ہم کہتے ہیں بڑا شجاع ہے، ہر میدان میں وہ شجاع ہے، اس نے اپنے اندر شجاعت پیدا کی ہے، نہ کہ وہ ولادت کے وقت اللہ سے لے کے آیا. خدا سب کو تقریباً ایک نواخت پیدا کرتا ہے روحانی اعتبار سے، اب جسمانی ہو سکتا ہے مسائل ہوں. تو یہ انسان ہے جو اپنی تربیت، اپنے ماحول، سماج، ان چیزوں کی وجہ سے ان کی روحیں، ان کی اصل انسانی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں. جسموں کے مسائل تو اور ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدمی ناقص پیدا ہو، کامل پیدا ہو، اس کی بات نہیں کر رہا. ایک سوال ہے مثلا انسان کی جو
بلوغت کا سن ہے وہ شرعی اعتبار سے 14 سال ہے. اب 14 سال میں جو ذہنی کیفیت انسان کی ہوتی ہے وہ 54 سال کے اندر نہیں ہوتی، فرق کم ہے. آیا ائمہ جو مقام ولایت پر فائز ہوئے ہیں ان کی 14 سال میں بھی وہی ذہنی کیفیت تھی جو 54 سال میں ہے، تو پھر یہاں پر کسب کا عنوان تو تھوڑا سا متزلزل ہو گیا. وہ چونکہ بالاخره اگر 14 سال سے 54 سال تک انہوں نے آہستہ آہستہ کسب کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہدہ بھی ان کو آہستہ آہستہ ملا، یکمخ نہیں ملا. جی تو پھر اس کو ہم کیسے واضح کریں؟ میں بتاتا ہوں. پہلے تو بات یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ بچے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی اتنا بڑا عالم بنا دیتے ہیں کہ دنیا کی یونیورسٹیاں انہیں اعزازی ڈگری دے رہی ہوتی ہیں ڈاکٹریٹ کی. بچہ 4-5 سال کا ہے لیکن اب چونکہ اس کی عمر نہیں ہے اس ڈگری کو لینے کی، تو یونیورسٹیاں چونکہ وہ کسی چیز میں نخبہ بن جاتا ہے، اس چیز میں بے پناہ اپنے کمالات دکھاتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، 5 سال کے 6 سال کے بچے. آپ وہ طباطبائی کو چھوٹی عمر میں آپ نے اس کے سنے ہوں گے قصے کہ وہ قرآن، نہج بلاغہ، پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حافظ، ہر بات پہ قرآنی آیت اور حدیث جو آپ منہ سے نکال رہے ہیں وہ آیت اور حدیث نکال. ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا مشہد میں ایک بچے کے بارے میں کہ وہ 5 یا 6 سال کا، اور اس نے 1000 سے زیادہ کتابوں کو مکمل طور پر پڑھا اور وہ اس کو حفظ ہیں، اور کئی دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس کا امتحان لیا، اسے اعزازی ڈگری ملی. میں مثال دے رہا ہوں. ریاضیات سے لے کر دیر علوم جی تک 8 سال. جب ہم عام دنیا کے بچوں میں اتنا کام دیکھ رہے ہیں، اب آپ تصور کریں گھرانہ اہل بیت میں کتنا کام ہوتا ہوگا بچوں پہ. اسی کام کے دوران کچھ بچے مائل ہو جاتے ہیں کس کی طرف؟ انہی چیزوں کی طرف کہ وہ اپنے آپ کو مقید کر لیتے ہیں، اگرچہ ان کی وہ بالغ نہیں ہے لیکن وہ ہر ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں اور ہر پسندیدہ چیز کو اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ ابھی بچوں کو تربیت دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. وہ گھروں میں ٹھیک ہی رہتے ہیں لیکن جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ایسا بگڑتے ہیں. بعض اوقات گھر میں ماں باپ اتنی زحمت کرتے ہیں. بس استاد پھر نبی مکرم کا کیا ہوگا؟ چلیں ہم ائمہ کے لیے تو مثال لے لیتے ہیں، پیغمبر اسلام کو استاد قرار دیتے ہیں. خود نبی مکرم پھر کس مرحلے سے گزرے ہیں؟ ان کے تو والد بھی بچپن میں فوت کر گئے اور ایک عجیب و غریب یتیمی کے مرحلے سے گزر گئے. خود اگر یہ مسئلہ آپ کے لیے حل ہو گیا تو پیغمبر کا بھی حل ہو گیا، چونکہ پیغمبر کے جو مربی تھے عبد المطلب کے بعد ابو طالب تھے، اور حضرت ابو طالب ایک خاص شخصیت تھے، خاص ابراہیمی توحیدی شخصیت تھے، اور اکثر اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور پیغمبر جو ہیں زیر سایہ حضرت ابو طالب بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکھیں، اور اس کے بعد خود اللہ نے جو عقل دی انسان کو، اور یہ جو کہتے ہیں غار حرا میں جاتے تھے اکثر تفکر کے عالم میں رہتے تھے، خود قوت فکریہ جو ہے، اور ارد گرد کے جتنے زمانے کے بڑے بڑے لوگ، راہب، علماء، ان کی باتیں بھی سنتے تھے. کہتے تھے اس زمانے میں عربوں میں ایک گروہ تھا موحدین کا، مشرک نہیں تھے، موحد تھے دین ابراہیمی پر، پیغمبر کا ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ان سب چیزوں پر غور و فکر، یہ ساری چیزیں، اور خود اپنے گھر کی تربیت نے پیغمبر کو تمام ناپسندیدہ چیزوں سے روکا ہوا تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ انہیں امین اور صادق کا لقب پیغمبری سے پہلے ہی مل چکا تھا، یعنی اتنا لوگوں کو ان پر اعتماد تھا. ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. اب یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے ساتھ ساتھ. اب دیکھیں نا، اگر ہم عصمت کو کسبی سمجھتے ہیں تو یہی صورتیں ہیں اس کو حل کرنے کی. اگر ہم عصمت کو کسبی نہیں سمجھتے تو پھر ہم جبر والے اشکالات میں گرفتار ہو جائیں گے جس سے نکلنا نہیں ہے. اب حقیقت کیا ہے واللہ عالم، ہم نے اس کو اس انداز سے سمجھنا اور بیان کرنا ہے کہ ہمارے لیے قابل توجیہ ہو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پیچھے ایک سلسلہ ہے، اس لیے ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں دین ابراہیمی میں حضرت اسماعیل کے اوصیاء تھے. ہاں ان کو تبلیغ کا حکم نہیں تھا لیکن اوصیاء تھے. جیسے بعض نبی گھر کی حد تک، خاندان کی حد تک نبی ہوتے ہیں، لہذا گھرانہ اسماعیل کے اندر سلسلہ اوصیاء رہا ہے تا ابو طالب، اور یہ سارے حضرت اسماعیل کے وصی تھے، اور دین ابراہیمی خالص شکل میں ان کے پاس تھا، اور اس پر ان کی تربیت ہوتی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کسی نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا. اور بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ حجت خدا تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کون حجت خدا ہے؟ تو اس میں ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہی حجت خدا تھے. ٹھیک ہو گیا، بات واضح ہو گئی. ہاں آپ کیا سوال کرنا چاہتے تھے؟ سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مثلا ائمہ تمام جو ہے وہ تزوج اول ائمہ قرار شدہ حسن. امام حسین دنیا میں آئے ہیں تو وہ پیدائش کے دن سے ہی امام ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہے. علم بھی ہے، محمد زین العابدین پیدائش سے ہی امام ہے. 12 اماموں کا تذکرہ خدا نے کر لیا. اچھا، امامت کا جو عہدہ ہے اور جو تشخیص و مشخص ہے، امام پیدا ہوا وہ امام ہے. تو پیغمبر اسلام بھی تو پیدا ہوتے ہی پیغمبری کا عہدہ لے کر آئے نا، یا پھر 23 وہ جو بروز بعثت ان کو یہ عہدہ مل دیا گیا. خود دیکھیں نا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بالقوہ وہ یہ امام اور وہ نبی تھے، بالفعل اس وقت ہوئے جب بروز بعثت ہاں یعنی استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ نبی امام تھے. اور وہ کیوں تھے؟ اللہ کے علم ازلی کی بنا پر. چونکہ خدا بعد والے امور میں علم ازلی رکھتا ہے، علم ازلی اور ابدی ہے اس کا. وہ جانتا ہے کہ خدا زمانے کی قید سے باہر ہے، ہم زمانے میں پنسے ہوئے ہیں. ہمارے لیے آج اور کل ہے، ایک مہینہ اگلا مہینہ اگلا سال. اللہ ابھی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے میں جنت میں ہوں یا جہنم میں. تو خدا کو معلوم تھا کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ اس لائق ہوں گی کہ انہیں پیشوا بنایا جائے، انہیں نبی یا امام بنایا جائے، اور کس کو نبیوں میں بلند ترین رتبہ دیا جائے. تو وہ پہلے سے ہی، لیکن وہ اپنے عمل سے اپنی ریاستوں سے اس مقام پہ پہنچے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جبر نہیں ہے یہاں. اگر جبر ہو تو پھر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو یہ کام ہم پر کرتا، ہم بھی بن سکتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تیسری جو چیز ہے جی وہ ہر ایک میں ہے، ہر ایک میں عصمت بالقوہ ہے. وہ امامت کے بارے میں سوال کر رہے تھے. امامت خاص لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے معصوم بننا ہے، ان کے اندر عصمت جو ہے وہ قوت سے فعل تک پہنچ جاتی ہے امام بننے سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب پیدا ہوتے ہیں ابھی بالقوہ ہے. پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے وہ گفتگو اور تدریجاً اسے بالفعل کر لیتے ہیں. اور بالفعل میں ماں باپ کی تربیت ہے اور بعد میں خود ان کا اپنا عزم و ارادہ ہے. جو انہیں علم حاصل ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. ہم میں اور اماموں میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور اولیاء میں کیا فرق ہے؟ ہمیں بے پناہ چیزوں کا علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں اس کے مطابق کرتے. وہ ساتھ ساتھ دقیق عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ اس رتبے کو آہستہ آہستہ کسب کرتے ہیں. پھر اس رتبے میں ترقی کرتے کرتے اسے کمال تک پہنچاتے ہیں کہ پھر اللہ جو ہے ان کو معین کر لیتا ہے اس مقام کے لیے. بات واضح ہو گئی. بعض علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خاص لطف ہے، شروع میں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے، بعد میں وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں تجھ پر مہر لگا دیتا ہوں عصمت کی، اب تو کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. یعنی پھر خدا انگیزہ گناہ خود ہی ان کے اندر سے مٹا دیتا ہے. تو یہ تین جو قول آئے ان لوگوں کے کہ جو کہتے تھے کہ عصمت کسبی ہے، لیکن مصنف جو ہیں اور ہم تقریباً تمام شیعہ اس وقت وہ اس درمیان والے قول کو پسند کرتے ہیں کہ عصمت ملکہ ہے. جس طرح شجاعت ہے، جس طرح عدالت ہے، یہ ایک ملکہ ہے جو انسان اپنی ریاضتوں سے اسے حاصل کرتا ہے اور اسے کمال تک جب پہنچاتا ہے تو پھر وہ خود ہی ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ اپنے گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. صاحب تجدید کی بھی یہی نظر. ہاں، صاحب تجدید کی بھی یہی نظر ہے. اور پھر خدا جو ہے اگر ضرورت ہو تو اسے نبی یا امام کا رتبہ دیتا ہے. انشاءاللہ اس میں مزید جو نکات ہیں اس کو بعد والے درس میں پڑھیں گے. آ چکے آپ لوگوں کا کوئی پروگرام. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین.